قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال الطائب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت در پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. حضرات محترم، ربیع الاول کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے. اور آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
حوالے سے بھی تیسرا جمعۃ المبارک ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور انشاءاللہ عزیز اور پتہ چل رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی خوبصورت ہے, کتنی اعلیٰ ہے اور کتنی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین, مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اس میں نے ایک جملہ بولا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی ساری مخلوقوں کے لیے رحمت ہے. تمام جہانوں کی تمام مخلوقوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت. لیکن اس میں تو فرق ہے, باقیوں کے لیے آپ کی رحمت عمومی ہے, عام ہے, لیکن ہمارے لیے خاص ہے. یعنی جو کلمہ پڑھنے والی امت ہے ان کے لیے خاص ہے. اب اس پر میں نے ابتدا میں پچھلے جمعے پر میں نے یہاں سے آغاز کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, اس کے میں نے 2 جز بیان کیے تھے. کتنے؟ اس پر میں نے قرآن کے حوالے سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مثالیں میں دی تھی کہ آپ کی امت کی شفقت کیا ہے. یہ پہلا جز تھا. اور دوسرا جز یہ تھا کہ 2 بے مثال نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اس کو میں نے قرآن مجید کے حوالے سے میں نے بیان کیا, اس پہ کافی میں نے تشریح بھی کی. اس میں بھی 2 مثالیں تھی کہ ایک اسلام بے مثال نعمت ہے اور ایک ذات وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے مثال نعمت ہے. یہ 2 پھر اس میں الگ الگ میں نے تشریح کی ہے. اور پھر اس پر میں نے محبت کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی تشریح کی, جس پر میں نے یعنی عورت کے حوالے سے بات کی تھی کہ مرد کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے اور عورت کے دل میں محبت کتنی ہوتی ہے. پھر اس پر میں نے مثال بھی دی تھی اور ایک میں نے واقعہ بھی کوٹ کیا تھا کہ ایک بچے کی 2 عورتوں نے ماں بننے کا دعویٰ کیا. کیا؟ ایک بچہ تھا, اس پر 2 عورتوں نے ماں بننے کا دعویٰ کیا. ایک نے کہا یہ بیٹا میرا ہے, ایک نے کہا یہ بیٹا میرا ہے. اس پر بھی اس میں سے میں نے پھر محبت کا ایک جملہ نکالا کہ ماں کو کتنی محبت ہے بیٹے کے ساتھ. پھر اس پر میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر محبت کی میں نے 1-2 مثالیں دی. پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر میں نے تیسرا جز شروع کیا تھا. پچھلے جمعے پہ تیسرا جز شروع کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہر کام امت کے لیے رحمت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام, ہر فعل اور ہر ادا امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اس پر میں نے ایک مثال دی تھی, پھر اسے آگے چل گیا. مثال کیا دی تھی اس کو میں ساتھ ملا رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور کی اصل کی نماز پڑھائی, 2 رکعتیں پڑھائی, سلام پھیر دیا. اب اس پر پھر میں نے صحابہ کرام کے ادب کو سامنے رکھا کہ اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پوچھنے پر ادب کیسے پیش کیا. یعنی پوچھا, یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعتیں پڑھانی کتنی تھی؟ 4, 2 پر آپ نے سلام پھیر دیا. نہیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس پر جملہ استعمال نہیں کیا. ادب کو سامنے رکھا اور بڑے ادب کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا حکم تو نہیں آ گیا؟ کیا کوئی نیا حکم تو نہیں آ گیا, کوئی وحی تو نہیں آ گئی کہ 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں ہونی ہیں؟ اندازہ لگائیں کہ یہاں بھی صحابہ کرام نے ادب کو سامنے رکھا, تعظیم و توقیر کو سامنے رکھا.
اس پر میں نے پھر حج کی مثال دی، پھر حج کے مہینے کی مثال دی، پھر واقع مکے کی مثال دی، پھر جہاں میں نے تھوڑا سا تفصیلہ صحابہ کرام کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش آنا، تعظیم و توقیر کے ساتھ پیش آنا، اس پر میں نے تھوڑا سا تفصیلہ کیا تھا، پھر آپ نے اس کو سنا۔ اب میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نسیتو بل نسیتو، لا نسیتو بل نسیتو، کہ میں آج بھولا نہیں ہوں، مجھے آج بھلایا گیا، مجھے آج کہ تاکہ آنے والے وقت کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ یقین نہ کر بیٹھے نبی بھول گیا تھا، نبی بھول گیا تھا، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ آپ نے ساتھ میں خود ہی فرما دیا کہ لا نسیتو، میں بھولا نہیں ہوں، بل نسیتو، مجھے بھلایا گیا ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کر سجدہ سہو کا مسئلہ نکال کر امت کے لیے نبی کے اس عمل کو بھی رحمت بنا، اس کو بھی کیا بولیے رحمت بنا دیا کہ اگر ایک شخص ایک بھول گیا ہو، نماز پڑھتا ہوا یا اس کو شک پڑ گیا ہو، اب وہ کیا کرے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ بھول گیا ہے اور بندے کو شک پڑ گیا کہ رکعتیں 4 پڑھنی تھی، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، شک پڑ گیا یا ویسے بھول گیا، اب وہ کیا کرے؟ لیکن میں قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل کروا کر اور بھول پر سجدہ سہو کا مسئلہ نکال کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو، اس عمل کو اور اس فعل کو اور اس کام کو کروا کر امت کے لیے رحمت بنا دیا کہ لوگوں اگر تمہیں کہیں بھول ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، میں نے اپنے محبوب کی اس ادا کو تیرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تیرے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ ایک اس مثال اور دیتا ہوں، بڑی توجہ مثال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، کیا جماعت کروا رہے تھے، اور جماعت کے دوران آپ ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ چھوڑ گئے، کیا ایک آیت چھوڑ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس دور کے، پچھلے دور کی بات نہیں کر رہا، اس دور کے ایسے سے حافظ و قاری پکے ہیں کہ پورے قرآن کو پڑھ جاتے پر لقمہ نہیں آتا۔ اگر اس دور 15ویں صدی کے حفاظ کرام کے قربہ حضرات کا یہ حال ہو اور یہ کمال ہو تو پھر پچھلے دور کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، مؤرخین، ائمہ فقہاء، ائمہ مجتہدین، صوفیہ کرام، اولیاء کرام، پھر ان کے قرآن کا پھر کمال کیا ہوگا؟ تو پھر خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جن کی قلبی ادب پہ قرآن نازل ہوا ہے، پھر ان کی قرآن کا کمال کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کیسے بھول سکتے ہیں اور کیسے قرآن کی آیت چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن نہیں محترم سننا، میں یہ جو کون سا بیان کر رہا ہوں کہ نبی رحمت کا ہر عمل امت کے لیے کیا ہے؟ بولیے رحمت ہے، ہر کام اس پر میں تفسیر ہو رہا اور میں گفتگو کر رہا ہوں۔ سنیے، حضور نبی کریم علیہ السلام قرآن کا پڑھنا بھی آپ کی سنت ہے اور قرآن کا سننا فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ یاد ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے غلاموں سے قرآن سنا بھی ہے، اور یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس سے قرآن سنا، اپنے پاس بٹھا کر، پھر کون کون سی آیت کی تلاوت کروائی، پھر جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیت کیا ہوئی، آپ یہاں کو یہاں سے کیسے آئے، وہ کفیت ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی زندگی کو تبصرہ کریں گے تاکہ قرآن کے پڑھنے اور سننے کے حوالے سے ہمیں مزید ذوق پیدا ہو جائے، مزید ذوق مل جائے، ایک لگن مل جائے، ایک محبت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری وابستگی قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنتے تھے، اپنے پاس بٹھا لیتے اور اس سے اکثر قرآن سنتے۔ یہ صحابہ کرام میں سے سب سے بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ
نے صحابہ کرام کو قرآن کو پڑھانا تکبیر کو قرات کے ساتھ پڑھایا، تو یہ صحابی نے قرات میں بڑی محنت کی اور تمام صحابہ کرام میں سے قرات میں پہلے نمبر پہ چلے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جماعت کروائی اور ایک قرآن کی آیت چھوڑ گئے اور پیچھے سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ لقمہ دیا۔ کیا لقمہ دیا؟ آقا علیہ السلام اس لقمے کو لیا، جماعت مکمل ہو گئی۔ سلام کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا لقمہ کس نے دیا ہے؟ میرا یقین ہے الحمدللہ کہ حضور نبی کریم نے فضل، اور میرے شاگرد میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور میں اپنے شاگردوں سے یعنی قرآن سنتا رہتا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں کہ کس آواز میں پڑھ رہا ہے، اس کی آواز کیسی ہے۔ میں ان کے بات کروں نا تاکہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے نہیں پتا کون سا بچہ آیا ہے، تو وہ قرآن پڑھے گا نا تو میں اس کو دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے پتا چل جائے گا کہ فلاں بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی مجھے پتا چل رہا ہے۔ تو جس نبی کے پیچھے صحابی نے لقمہ دیا تو میرا کو نہیں پتا چلا ہوگا کہ کس صحابی نے، پھر اس صحابی سے میرا کا قرآن سنتے بھی رہتے تھے، تو جب ان کی آواز پہچان نہیں گئی ہوگی۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پوچھا کہ لقمہ کس نے دیا ہے؟ لقمہ تو صحابی بولنے نہیں دے رہا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بولے، ڈر گئے، خوف کھا گئے کہ پتہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پوچھا، کس وجہ سے پوچھا ہے کہ کیا لقمہ دینا صحیح تھا یا غلط تھا، میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ جس طرح پچھلی میں نے مثال دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وادی مکہ ہے، جبکہ وادی مکہ کی مکہ وادی ہے نا، وادی کیا ہے؟ مکہ شہر کون سا ہے؟ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوا لاکھ صحابہ کرام سے پوچھا تو چاہیے تھا کہ بتا دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی مکہ ہے۔ صحابہ بولیں گے، صحابہ اگر بولنے تو کہتے ہیں اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے میرے صحابہ تمہیں پتا نہیں، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں میں نے بتایا نہیں کہ یہ وادی مکہ ہے، پھر آپ نے مجھے جواب کیا دیا؟ لیکن نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ میرے صحابہ نے ادب میں بات کی ہے، اور جب بعد میں کس نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، پتہ ہی تھا کہ وادی مکہ ہے، تو صحابہ کرام نے کمال ہی جواب دیا کہ یہ پتا تھا، بولیے پتا تھا، لیکن ڈر اس وجہ سے کہ پتہ نہیں آقا کی منشا کیا ہے، ہائے ہائے آقا کی منشا کیا ہے، آقا کیا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خاصا ہم کہتے تھے وادی مکہ ہے تو نبی پاک کچھ اور کہتے تھے تو یہ بھی تو ہو نہیں، اس راکی تو ہو نہیں، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ادب کے دائرے میں رہ کر، تسلیم و توقیر کے دائرے میں رہ کر، محبت میں دائرے میں رہ کر، پیار کے اور عشق کے دائرے میں رہ کر عرض کیا، پتہ ہونے کے باوجود پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ وادی مکہ یہاں نہیں ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں بھی میرے آقا کے صحابہ نے ادب کو سامنے رکھا اور یہی معاملہ نہ ہو گیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار یہ بتاؤ کہ لقمہ کس نے دیا ہے، یا لقمہ ایت کس نے بتائی ہے، تو صحابہ کرام نہیں بولے، لقمہ دینے والے نہیں بولے۔ میرے آقا دوبارہ پوچھا کہ لقمہ کس نے دیا، مجھے ایت کس نے بتائی ہے، پھر حضرت کعب اور آسا بولے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں لقمہ میں نے دیا ہے۔ تو میرا آقا نے جملہ بولا تب مجھے یقین تھا کہ آپ ہی نے لقمہ دینا ہے، کیا مجھے یقین تھا کہ آپ نے ہی لقمہ دینا ہے۔ اب نبی میں نے پہلے بات کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے امت میں سے ایسے سے حافظ اور قاری ہیں کہ پورا قرآن پڑھ گئے تو لقمہ نہ آئے، بھول نہ آئے، عید نہ چھوڑے، تو پھر پیچھے چلتے جائے، درجہ بدی درجہ پڑھتا جائے، تو خود نے کہ قلبِ ادب پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن کی عید کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر جبریل السلام کے ساتھ دور ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، قرآن کا دور کرنا نبی کی سنت ہے، سید الملائکہ کی بھی سنت ہے۔
مثال صرف ہونا تھا. رمضان شریف میں 2 دور کیے. کتنے؟ 2 دور. تو جب 2 دور کیے تو صحابہ کرام کو جب پتا چلا 2 دور کیے ہیں تو باقی صحابی کو بھی پتا چلا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب اس پر بھی صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے. صحابہ کرام آپ بڑے بڑی سوچ ہوتی ہے, آپ بڑا بڑا خیال ہوتا ہے, عقل ہوتی ہے, شعور ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, سمجھ ہوتی ہے. باقی صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں کہ آج دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا ہے. باقی صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہہ رہے ابو بکر دین آج مکمل ہو گیا ہے, خوشی ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا تمہیں دین کی تکمیل پر خوشی ہو رہی ہے, مجھے نبی پاک کے دنیا سے جانے کا فکر پڑ گیا. کہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پہنچی, خدا کی قسم کہاں تک نظر گئی. کتنے صحابہ کرام تھے اور ہر صحابی مسکرا رہا ہے, ہر صحابی خوشی کر رہا ہے کہ آج دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا ہے. آج اکملت لکم دینکم, آج رب کی طرف سے خوشخبری مل گئی ہے اور ہر صحابی خوش ہو رہا ہے, خوشیاں کر رہے ہیں, مبارکیں دے رہے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. جب پوچھا تو جواب کیا ملا؟ کہہ رہے میرے ساتھیوں تم خوش ہو رہے, کبھی مکمل ہو گیا ہے, مجھے رونا آ رہا کہ نبی پاک کے جانے کا وقت آ گیا. اور اسی طرح کیا اسی طرح کے برناشی میں 2 دور کیے. دور ایک ہوتا تھا اور کتنے دور کیے؟ 2. تو صحابہ کا مجھے پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق روئے. صحابہ نے پوچھا کہ تم کیوں روئے ہو؟ کہتے تمہیں پتا نہیں چلا کہ آقا اس سال ہر رمضان میں 1 دور کرتے تھے, اس سال 2 دور کیے ہیں. اور 2 دوروں سے پتا چلتا ہے کہ اگلے رمضان کا بھی آقا دور نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں کہ نگاہ صدیقی کہاں تک چلی گئی اور علم صدیق کہاں تک چلا گیا. اگر نگاہ علم صدیقی کا کمال یہ ہو تو پھر علم مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا؟ پھر نگاہ نبوت کا کمال کیا ہوگا؟ بہت سنیے, آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا یقین تھا کہ لقمہ آپ بھی دیں گے. اب یہاں میں دوسری مثال دے رہا ہوں کہ نبی کا ہر کام امت کے لیے رحمت ہے, رحمت ہے, رحمت ہے. نبی کی ہر ادا امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اب یہ دوسری مثال دے رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد چھوٹنی نہیں تھی. کیا میں نے عہد چھوڑی نہیں ہے, مجھ سے عہد چھڑائی گئی ہے. مجھ سے عہد ادھر کر کیا کہا بل نصیب تو میں بھولا نہیں ہوں, لا نصیب تو میں بھولا نہیں ہوں, بل نصیب تو جب نور پر پیش آئے گی تو گریبر میں بلانا ہوگا. بل نصیب تو قیامت تک آنے والوں میرے امتیوں کہ یہ نہ کہنا کہ نبی بھول گیا, نبی بھول گیا. نہیں لوگوں میں بھولا نہیں ہوں, بل نصیب تو رب نے مجھے بھلایا ہے. بھلا کر سیدہ سعود کا مسئلہ نکال کر لوگوں میرے فیل کو میرے بھولنے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دی. سبحان اللہ. اور پھر میرا کیسا تو صاحب نے فرمایا میں عہد چھوڑی نہیں ہے. کیا میں نے عہد چھوڑی نہیں ہے, عہد چھوڑائی نہیں ہے. دیکھو نا, اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا, یہ معاملہ نہ ہوتا تو کوئی مولوی بھول ہی جاتا, کوئی جماعت کروانے والا بھول جاتا, چھوڑ دیتا, چندہ امام رکھے جی, یہ نپتی کو نہیں دی, یہ بھول سے رہتا جی, یہ عیب چھڑ کرتا ہے جی, یہ سیدہ سو کر رہتا ہے جی. میں قربان جاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر 30 جز میں نے شروع کیا ہوا ہے. کتنا؟ 30 جز. اور اس کا نام ہے نبی رحمت کا ہر فعل, ہر کام, ہر ادا امت کے لیے رحمت ہے. بھول جانا بھی رحمت ہے اور عیب کا چھوڑ جانا پھر پیچھے سے لقمہ آنا امت کے لیے رحمت بنا دیا, آسانی پیدا کر دی کہ کوئی امام بھول جائے, اعتراض نہ کرنا کہ نبی کا یہ فعل رب نے کروا کر امت کی رحمت بنا دیا. اور
مثال کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے. کیا تھے؟ سفر پر تھے. تو رات کو جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. کیا ڈالا؟ پڑاؤ ڈالا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کے اتارا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آج رات کو تو نے پہرا دینا ہے. کیا ہم سارے آرام کریں گے, سوئیں گے, اور آپ نے پہرا دینا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دیتے رہے. کیا دیکھو نا, وہ پہلے جو جملہ ہے کہ یار میں تھوڑا دیر لگ سیدھا کر لوں. یہ ہوتا ہے نا کہ میں تھوڑا دیر لگ سیدھا کر لوں. تو لگ سیدھا بندہ کرتا کرتا پھر خواب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. ہمارے تو جو مسجد ایسا معاملہ نہیں ہوتا, لیکن کئی مساجد میں, پنڈوں میں, اور خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر بابیں جلدی آگے ہیں نا بابیں, تو کئی بابیں سنتے پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں, اور کئیوں کے گھراتے بھی نکلتے ہیں. کیا گھراتے بھی نکلتے ہیں, تو ان کو اٹھانا پڑتا کہ ان کے وضو کر لو. پتہ نہیں میں راستہ کیا ہے. لیکن کئیوں کے الفاظ میں نے کانوں سے پنڈوں میں سنے ہیں کہ بابا کیا کہتا ہے, میں سویا گھراتے مارنے کے باوجود بھی کیا کہنا ہے, ہاں اگر گھراتے نہ مار رہا ہو تو پھر بھی مان جائے کہ کوئی بات نہیں. جب اس کے گھراٹوں کی آواز بھی آ رہی ہے تو یہ تو سونے کی علامت ہے نہیں. بولیے, یہ تو سونے کی علامت ہے نا. اب گھراتے مارنے کے باوجود بابا کہہ رہے کہ میں تو اسے ناک سیدھا کیتا یار, میں سویا ہوا نہیں ہوں. جبکہ بغیر وضو سجدہ کرنا حرام ہے. کیا بغیر وضو کے سجدہ کرنا حرام ہے, سخت گناہ ہے, سخت گناہ ہے, گناہ گار ہے بغیر وضو سجدہ کرنا. اس پر بھی واقعات ہیں, اس پر بھی واقعات ہیں جو میرے علم میں ہیں, جو میں نے کوٹ کی ہوئے ہیں, کہ جن پر سزائیں ہوئی ہیں, جن کو بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں, اور کتابوں کی واقعات موجود ہیں, جس میں حضرت جناب امام جناب سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے کثیر واقعات کوٹ کیے ہیں. اور یہ واقعے ملتے ہیں مراقبہ کرنے سے. ایک ہوتا ہے استخارہ, ایک ہوتا ہے مراقبہ. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کشف. استخارہ خود کرنا ہوتا ہے, کہ نبی کی سنت بھی ہے. کوئی کام شروع کرنا ہو تو پہلے استخارہ کر لو کہ یہ کام ہے, یہ بہتر رہے گا یا نہیں بہتر رہے گا. کوئی رشتہ کرنا ہو استخارہ کر لیں. کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے استخارہ کرنا, اس کے نتیجے کو اخذ کرنا, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, سنت ہے. ایک ہوتا ہے کشف. کیا ہوتا ہے کشف؟ مثلا آپ کسی صاحب مزاج سے گفتگو کرنا چاہو جو قبر میں پڑا ہوا ہے, آپ ایک کشف وہ مراقبے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ آپ طریقہ سیکھ لیں, کسی قبر پر بیٹھ گئے مراقبہ کریں. لیکن اس کے بعد دل کی بڑی ضرورت ہے, دل کو بڑا ہونا چاہیے, کیونکہ مدعا نہیں بولنے کے بعد تو کام ہے, ڈر ہے, خوف کھا گئے, اس لیے دل کی ضرورت ہے. پھر وہاں مراقبہ کریں. مراقبہ کرنے کے بعد جو صاحب بیدار ہوگا وہ آپ سے پہلے گفتگو ہو جائے گا. پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ موت کا دروازہ کیسے گزرے ہو, قبر میں کیا حال ہے, رب نے تیرے کا کیا سلوک کیا ہے. پھر وہ مراقبے کے ساتھ جو واقعہ اس کا ہوگا آپ نوٹ کو لکھ دیں گے, اپنی کتاب تصحیح کریں گے کہ یار ایک ایسا بندہ دنیا سے گیا جس کا نام یہ تھا. جب اس کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی کہ رب نے کیا سلوک کیا ہے, کیا حال ہوا ہے, سوالات کیسے ہوئے ہیں, منکر نکیر کے ساتھ جواب کر دیے. یہ سارے واقعات جتنے اہل علم لکھے ہیں یہ مراقبے سے لکھے ہیں. کیسے؟ یا خان میں کسی کی ملاقات ہو گئی, کسی کی, جیسا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ جو امام صاحب کے خاص شاگرد ہیں, اس علاقے کے کسی ولی کامل کے ساتھ ملاقات ہوئی خان میں, پوچھا جناب اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے, کہ رب نے وہ کچھ دے دیا ہے جو میں نے نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے. انہوں نے پوچھا کہ استاد بھائی امام قاضی یوسف علیہ السلام کا حال کیا ہے, کہنے کہ وہ مجھ سے بڑے آگے چلے گئے, بڑا درجہ ملا ہے. پھر انہوں نے پوچھا تیرے استاد کا مقام کیا ہے, کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام کا, کہنے کہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. ان کو رب نے وہ درجہ فضیلت دیا ہے, ایسا مقام یہ تو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں جو بڑی خاص ہے, کہ صحابہ کرام اکثر آپ کیا کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے رحمت بنا مان کر رہے ہیں, اور تمام جہانوں کی تمام مخلوق کے لیے بھی رحمتیں ہمارے لیے بھی ہیں, لیکن باقیوں کے لیے آپ کی رحمت عمومی ہے, عام ہے,
ہمارے لیے آپ کی رحمت خاص ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آخری جنت میں ہوں گے, جنت الفردوس میں ہوں گے, پتہ نہیں ہم کس جنت میں ہوں گے, پتہ نہیں ہم کس جنت میں ہوں گے, آپ سے بڑے دور ہوں گے, تو آپ آخری جنت میں ہوں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, تبسم فرمایا, فرمایا رحمت العالمین ہونا تو میری رحمت خاص ہے. تو پھر سنو, میرے آقا نے کمال کر دیا, فرمایا من احبنی, کیا من احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا سن میرے صحابہ اور قیامت تک امتیوں, فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ, جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ وہی ہوگا جہاں میں. جس جنت میں میں ہوگا اسی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. وہ میرے, تو کیا اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی امت کے لیے؟ اس سے بڑا تحفہ یا اس سے بڑا انعام امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی طرف سے خوشخبری بھی دے رہے ہیں, ضمانت بھی دے رہے ہیں, گارنٹی بھی دے رہے ہیں, سند بھی دے رہے ہیں, تحفہ بھی دے رہے ہیں, انعام بھی دے رہے ہیں. فرمایا کر میرے ساتھ محبت, اور محبت کی علامت, نشانی اور تعارف کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں کس کو ہے کہ تیری سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آئے, تیرے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آئے, تیری اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئے, تیرے کاموں میں سے, تیرے فعلوں میں سے میرے آقا کے فعل نظر آئے. اس کو حقیقت میں محبت کہتے ہیں. اتباع کی صورت میں ویسے تو دعویٰ میرا بھی ہے کہ مجھے نبی سے پیار ہے, دعویٰ تیرا بھی ہے کہ میں نبی کا بڑا عاشق ہوں. عشق کا دعویٰ, محبت کا دعویٰ, پیار کا دعویٰ, غلامی کا دعویٰ, خاتمی کا دعویٰ, یہ بڑی دور کی باتیں ہیں, یہ بڑی دور کی باتیں ہیں. یہ دعوے بڑے مشکل ہے, دعویٰ کرنا آسان ہے, پر اس پر پورا اترنا بہت ہی مشکل ہے. خدا کی عزت کی قسم میں نے جملہ کو دیا تھا کہ اظہار المحبوب ادا خیر ہی, محبت کا یہ اصل معنی ہے پوری کائنات یا تک اپنی جان پر اپنے نبی کی ذات کو اتباع کی صورت میں ترجیح دینا, فضیلت دینا, فوقیت دینا. اصل میں محبت اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کرے کون؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے, یہ کرے کون؟ یہ تو ہم مولوی طبقہ دن رات عشق کے بارے ہم کرنے عشق بتا رہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑے دور نبی پاک کی اداؤں سے, ہم آپ کی بات نہیں کرتے. دیکھو نا, جب میں رات آتی رات کو اور گھر میں سارے سوئے, مجھے پیاس لگے تو میں پانی کا گلاس پکڑ کے بار بتا کے آؤں کہ بیٹھتے بھی میں سنت ہے, تو میں گھر میں آ کے کھڑا دے پڑھنے دی رہا ہوں. لیکن کمال نہیں, پھر میرا عشق تو پورا ہو گیا نا, میری محبت پوری ہو گئی نا. اس لیے فرمایا گیا کہ اظہار محبوب ادا غیری از محبت. محبت اصل میں کمال یہی ہے کہ اتباع کی صورت میں, کس کی صورت میں؟ اتباع کی صورت میں, فرما برداری کی صورت میں, اس کو اصل میں محبت کہتے ہیں. اس کو محبت, اور اس نے لگا کر فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ المرء مع من احبنی الیہ. میرا پہلے دو گھنٹیاں دی ہے, دو ضمانتیں دی ہیں. کتنی؟ دو ضمانتیں دی. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بہرحال اب آگے میں آگے بڑھ رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے رات کو کیا کہنا ہے؟